سب سے پہلے تو ہم میزان اور فرقان ہونے کا جو معنی ہے وہ غامدی صاحب سے ہم سمجھ لیں۔ اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب سے مراد کیا ہے؟ میزان ہے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ واو تفسیر کی ہے، اس لیے اس کا معنی کیا کر دیا؟ یعنی۔ لیکن اگر اس کو عطف والی واو مان لیں تو کتاب اور میزان دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہاں، دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میزان سے مراد مادی ترازو ہے، ٹھیک ہے؟ یہی معنی سلف نے بیان کیا کہ اگر یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی نا، ہمبل اوپینین ہوتی نا، روایتوں کا انکار نہ ہوتا، پھر یہ نہ کہا جاتا کہ یہ جو قراتیں پڑھ رہے ہیں نا یہ فتنہ اعجم ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے قرآن کو فتنہ اعجم کہہ دیں۔ اس طرح تو چند لوگ بیٹھے قرآن پڑھے ہوں گے، میں آپ کو پکڑ کے ہاتھ سے لے جاتا ہوں، آپ کہیں گے یار یہ بدعت ہو رہی ہے، کہیں گے نا۔ انہوں نے بہت ساری باتیں قرآن سے دھکے سے نکالی ہیں جو قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالنے والی بات ہے۔ غامدی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا تو مغرب میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، کیا علماء تمام مکاتب فکر کے اہل علم اس کو قرآن نہیں سمجھتے؟ کہ بس اس کا کوئی آنسر نہیں، انہوں نے رپلائی کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ میں نے اگلا سوال دیا۔ پبلکلی پڑھی جا رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، امت کا اجماع ہے، اس کا انکار غامدی صاحب نے بھی نہیں کیا۔ قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ فرقان ہے، قرآن اپنے تمام 7 احرف کے ساتھ میزان ہے۔ ان کے بغیر فرقان نہیں ہے۔ اگر کوئی باقی قرات کو مائنس کر رہا ہے، 7 میں سے 6 کو مائنس کر رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ انکمپلیٹ قرآن کو قرآن مان رہا ہے۔ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے 7 قرات ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک کو صرف میں قرآن مان رہا ہوں، باقی 6 میرے نزدیک قرآن نہیں ہے۔ تو یہ میں جس چیز کو قرآن مان رہا ہوں یہ انکمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ ہے؟ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کلھا شافن کافن، 7 احرف پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہر حرف کافی ہے اور شافی ہے۔ ایک قرات مکمل قرآن، جو ایک روایت کے اوپر کھڑا ہے وہ مکمل قرآن کے اوپر کھڑا ہے۔ قرآن بنیادی طور پر اپنا مقدمہ، اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے خود قطعی کافی، قرآن کا قطعی دلالہ ہونا ثابت کرنا ان صفات کو ماننے کا یہ مطلب ہے۔ الٹیمیٹلی یہاں پر آنا ہم نے کہ قرآن کا مقدمہ یا مدعا سمجھانے کے لیے باہر کی چیز اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ بات قرآن نے کہاں کی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل؟ اچھا، آپ کی زبان میں، ماشاء اللہ، آپ قریشی نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ تنقید کر دیں، غلط ہو گیا، ہم اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کریں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ قرآن کے نام پہ یہ مانوی تحریف کرتے ہیں، یہ بھی یہ کہیں میں گے۔ تب کہوں گا جب میں ان کا دل چیر کے دیکھوں گا۔